میرے ایک دوست نے فیس بک پر ایک تصویر شیئر کی جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ تصویر کے اوپر لکھا تھا کہ غیر مسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اس تصویر کو گستاخی کرنے والے پر لعنت بھیج کر شیئر کریں۔ عمر بیٹا، کسی پر لعنت بھیجنے سے کیا ہوگا؟ یہ چیز مجھے بڑی پریشان کر رہی ہے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا۔ تصاویر، خاکے یا ویڈیو شیئر کر کے کیا ہم خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ اس طرح شیئر کرنے والا گستاخی کا مرتکب کیسے ہو جائے گا؟ ذرا مجھے بھی وضاحت کر کے سمجھائیں۔ دیکھیے بھائی جان، کفار قریش نے بہت سے گالیوں بھرے اشعار لکھے جن میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ اشعار ہم تک نہیں پہنچے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے وہ اشعار نہ تو یاد کیے اور نہ ہی آپس میں شیئر کیے۔ اس طرح وہ اشعار خود ہی فنا ہو گئے۔ آج کل غیر مسلم یوں کرتے ہیں کہ گستاخانہ خاکے یا تصاویر بنا کر اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ لکھنے والے پر لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں، اور ہم مسلمان لعنت بھیجنے کے چکر میں ایسے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری ناسمجھی کی وجہ سے وہ گستاخانہ خاکہ یا گستاخانہ تحریر یا گستاخانہ تصویر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ ہاں جی عمر بھائی، بالکل آپ نے بجا کہا ہے۔ پھر آپ بتائیں کہ ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی جان، جب بھی کوئی گستاخانہ خاکہ یا تصویر یا کوئی ویڈیو آپ تک پہنچے تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسے بغیر دیکھے یا کسی کو شیئر کیے ڈیلیٹ کر دیں اور آئی ڈی کو فوراً رپورٹ کر دیں۔ میں تمہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام خلیفہ وقت کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دربار لگا ہوا تھا، خلیفہ وقت سلطنت کے کاموں میں مصروف تھے کہ اتنے میں ان کا وزیر دربار میں داخل ہوا۔ وزیر اعظم نے خلیفہ کو بتایا کہ فرانسیسی اخبار میں آیا ہے کہ ایک شخص نے ڈرامہ لکھا ہے۔ اس ڈرامے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی بنایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ آج رات پیرس کے تھیٹر میں چلے گا۔ اس ڈرامے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں۔ میں یہ الفاظ زبان پر نہیں لا سکتا۔ اتنا کہہ کر وزیر اعظم خاموش ہو گیا۔ یہ سنتے ہی خلیفہ وقت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ فخر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کریں گے۔ اگر وہ میرے بارے میں بکواس کرتے تو مجھے کوئی غم نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ میرے دین اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں تو میں جیتے جی مر جاؤں۔ میں تلوار اٹھاؤں گا، یہاں تک کہ اپنی جان اپنے آقا پر فدا کر دوں گا، چاہے میری گردن کٹ جائے یا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں،
تاکہ کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو۔ میں ان لوگوں کو برباد کر دوں گا، ہم ان لوگوں سے جنگ کریں گے، یہ آگ اور تباہی ہر دشمن کے لیے نشان عبرت ہوگی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا۔ خلیفہ وقت نے غصے سے کہا، ہم ان سے جنگ کریں گے اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم اپنے دفاع سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ابھی اسی وقت فرانسیسی سفیر کو حاضر کرو۔ خلیفہ نے وزیر اعظم کو حکم دیا۔ جو حکم میرے آقا کہتے ہوئے وزیر اعظم دربار سے چلا گیا۔ جیسے ہی فرانسیسی سفیر دربار میں حاضر ہوا تو خلیفہ وقت نے کہا، سفیر صاحب، ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان سے محبت کرنے والے ان پر اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، اور مجھے بھی کوئی تردد نہیں ہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرتا ہوں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ایک تھیٹر ڈرامہ بنایا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی ہے۔ میں بادشاہ ہوں بلقان کا، عراق کا، شام کا، لبنان کا، حجاز اور کوکاس کا، ایجنسی اور دارالحکومت کا، میں خلیفہ الاسلام ہوں۔ اگر تم نے اس ڈرامے کو نہ روکا تو میں تمہاری دنیا برباد کر دوں گا، اور غصے سے وہ اخبار سفیر کی طرف اچھال دیا۔ خلیفہ وقت نے اپنے وزیر اعظم سے کہا، اے پاشا، لکھو، فرانسیسیوں کی اسلام کے خلاف کارروائیاں حد سے تجاوز کر چکی ہیں۔ ہم پھر بھی پاس ادب رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب ہم خلافت کا پرچم بلند کرنے جا رہے ہیں اور فرانسیسیوں سے ایک حتمی جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اب ہم ان سے ان کی زبان میں بات کریں گے۔ فرانسیسی سفیر نے فوراً اپنی حکومت کو خلیفہ وقت کے غصے اور حکم سے آگاہ کیا تو وہ تھیٹر ڈرامہ منسوخ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے دربار میں داخل ہو کر خلیفہ وقت کو خوشخبری سنائی کہ جناب فرانسیسیوں نے اس تھیٹر ڈرامے کو ہٹا دیا ہے۔ خلیفہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، ساتھ ہی وزیر اعظم نے وہ تمام پیغامات خلیفہ کو پڑھ کر سنائے جن میں پورے عالم اسلام سے خلیفہ اسلام کا شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ عمر، اس خلیفہ وقت کا کیا نام تھا؟ بھائی جان، وہ عالم اسلام کے عظیم خلیفہ سلطان عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے اس اقدام سے غیر مسلم لوگ بھی سڑکوں پر نکل آئے تھے کہ اب ہم مسلمانوں کے رسول کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ آج ہم مسلمان غیر مسلم کی سازش کا شکار ہو گئے ہیں اور خود ہی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انجانے میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ بھائی عمر، مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بھی گستاخانہ تصویر، خاکہ یا ویڈیو اگر سامنے آئے گی اور لعنت بھیج کر شیئر کرنے کا کہا جائے گا تو ہم ہرگز ایسی پوسٹ کو شیئر نہیں کریں گے، بلکہ ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس آئی ڈی کو رپورٹ کریں گے۔ اور میں عزم کرتا ہوں کہ اب میں اپنے سب دوستوں کو بھی بتاؤں گا اور اس سازش کا نہ شکار ہوں گا اور نہ اپنے دوستوں کو شکار ہونے دوں گا۔ ہم بھی خلیفہ اسلام کی طرح اپنے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنیں گے۔ انشاءاللہ بھائی جان ہم ضرور اس پہ کام بھی کریں گے، اور اس کے لیے جہاں تک ممکن ہوا اپنے دوستوں کو آگاہ بھی کریں گے۔ جی تو بھائیو، کیا آپ کو بات میری سمجھ آئی؟ اگر آئی ہے تو کیا آپ اب اس میں اپنا کردار ادا کریں گے یا خاموشی سے بیٹھے رہیں گے؟ اگر ہاں تو پھر آپ بھی ضرور اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیے۔ اللہ حافظ۔